السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ جب تک ہریانہ کی حکومت اور بی جے پی ایسے لوگوں کو حفاظت فراہم کرتی رہے گی، یہ لوگ ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ ناصر اور جنید کی موت کے لیے ہریانہ اور راجستھان حکومت ذمہ دار۔ الور میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پریس کانفرنس۔ پولیس کی مبینہ اذیت رسانی سے جاں بحق ہوئے عبدالقدیر کی تدفین انجام دے دی گئی۔ مجلس کے احتجاج پر ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف ایف آئی آر، ڈی جی پی نے تحقیقات کا دیا حکم۔ ریاست میں خواتین کی حفاظت کو اولین ترجیح، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کے لیے پولیس کوشاں۔ اور گھر کے کرائے کی ادائیگی کو لے کر دو بھائیوں میں جھگڑا، چھوٹے نے بڑے بھائی کا کیا قتل۔ بنجارہ ہلز حدود میں افسوسناک واقعہ۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہوں کے عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہریانہ کے بھویانی میں پیش آئے واقعے کے لیے راجستھان اور ہریانہ دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ راجستھان کے الور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے واقعے کے مشتبہ ملزم کی سرگرمیوں اور اس کے مبینہ جرائم کے حوالے دیے۔ صدر مجلس نے کہا ہے کہ دونوں حکومتیں اصل سرغنہ کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ راجستھان پولیس میں پہلے ہی شکایت درج کرائی گئی تھی۔ اگر بروقت کارروائی ہوتی تو ناصر اور جنید زندہ ہوتے۔ عہدیداروں کی لاپرواہی سے دونوں کی جانیں چلی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشتبہ ملزم اپنے فیس بک اکاؤنٹ اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی حرکتوں کی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ ابھی جیسا کہ ہمارے جمیل صاحب نے، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا پروگرام ہے، وہاں پر جا کر اس پریوار سے ملاقات کرنا، ان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کو پرسہ دینا، ان کو دلاسا دلانا۔ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ان خاندان کو، اس پریوار کو، جو اپنے 2 نوجوانوں کو انہوں نے کھو دیا ہے، ہم کوشش کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ مگر میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعات اور انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ بی جے پی ان تمام آرگنائزیشنز کی مدد کرتی ہے، ان کو طاقت دیتی ہے، اور اس آرگنائزیشنز کی بی جے پی سرپرستی کرتی ہے۔ اسی لیے پولیس اور پرشاسن جو ہے فوراً ان پر ایکشن نہیں لیتی ہے۔ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ راجستھان میں اگر راجستھان کی سرکار جس وقت یہ کمپلین کی گئی جنید اور ناصر کے بارے میں فوراً حرکت میں آ جاتی تو شاید یہ لوگ راجستھان کے بارڈر کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ مانیسر سے 150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنا اور یہاں پر ان دونوں بچوں کو کڈنیپ کرنا، پھر ان کو بے تحاشا ان کو مارنا، اور پھر ان کی جلی ہوئی لاش اور جلی ہوئی گاڑی ملنا، یہ دردناک واقعہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا یا میوات کے مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک تمام جو لوگ
रूल ऑफ लॉ पर भरोसा रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, उनको सोचना चाहिए। और अगर बीजेपी इसी तरह से हरियाणा की सरकार इनकी मदद करती रहेगी, इनकी सरपरस्ती करती रहेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। चंद दिन पहले वो जो शख्स का नाम एफआईआर में आया है, वो कासिम पर गोली चलाता है, यूट्यूब पर उसका वीडियो है, गोली चला रहा है और कासिम जख्मी होता है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है। एफआईआर में नाम आता, उसको गिरफ्तार नहीं करते और वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। फिर एक वारिस नाम का एक लड़का था, जो 3 लोग गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है, बाद में वारिस की मौत हो जाती है तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं उसको मारा गया, फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या डीजीपी बन चुके हैं लोग, या डीएम बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार है, अपने हथियारों की फोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे, और खतरा बन चुके हैं लोग। एफआईआर में जब नाम आया है तो राजस्थान की सरकार को, हरियाणा की सरकार को उसको गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? कासिम के जो गोली मारी गई उसमें उसका नाम है और उसके फेसबुक पर बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर हैं, फोटोज हैं, मगर कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मालूमात तो हासिल करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्माइल का नाम सुना होगा आपने, जो शायद जुनैद या नासिर के रिश्ते के भाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जख्मी हालत में इन दोनों को पुलिस के पास लेकर गए, पुलिस ने इनकार कर दिया इनको लेने के लिए, तो बाद में मालूम हुआ कि इनकी जली हुई लाशें मिली हैं। ये नासिर का कहना है, मेरा नहीं है, नासिर ने कहा है आपको, मीडिया को। अगर उनको वहीं पर उनकी कंप्लेन पर सीरियसली उसको गौर किया जाता, उस पर एक्शन लिया जाता, तो आप बॉर्डर को बंद कर सकते थे, 10 चीजें कर सकते थे, आप उनका लोकेशन मालूम कर सकते थे, मगर आपने देरी कर दी। आपने कहा कि छोड़ो, ये होता रहता है। अब नतीजा देख रहे हैं कि आज वो नौजवान बच्चे अपनी जान खो दिए। देखिए, एक बात सुनिए, ना आपको, ना मुझे, ना इन तमाम लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत है। अगर आप इजाजत दे देंगे कि तुम तय करोगे किसको पकड़ना, किसको मारना, किसको छोड़ना, तो फिर आप कोर्ट को बंद कर दीजिए, पुलिस थानों को ताला लगा दीजिए और कहिए कि बेटा आतंक फैलाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से देश चले, संविधान से देश चले, तो प्रशासन को, पुलिस को, कोर्ट को अपना अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई ये तय करेगा कि मैं गुंडा हूं या आप गुंडे हैं, आप तस्करी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर पुलिस और कोर्ट की हमको जरूरत नहीं रहेगी। फिर हर कोई ये तय कर लेगा कि इसको हम गोली मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे, तो देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। जिले मेदक में पुलिस की मुबैना अजियत रसानी से जाँ बहक हुए अब्दुल कदीर की तदफीन अंजाम दे दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपनी निगरानी में लाश का गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया और फिर मैयत को मेदक मुंतकिल किया गया। मजलिस के एहतजाज पर मुकामी पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जिले एसपी से भी बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के प्याम से वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि सब इंस्पेक्टर राजशेखर और कांस्टेबल पवन और प्रसाद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर कौसर मोहिउद्दीन मौजूद थे। इन्होंने पसमानदगान से इजहार ताजियत किया। पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी अंजनी कुमार ने मेदक जिले में पुलिस की मुबैना तहवील में अब्दुल कदीर की मुश्तबा मौत के मामले का सख्त नोट लेते हुए इसके तहकीकात का हुक्म दिया है। डीजीपी ने वरंगल रेंज आईजी चंद्रशेखर रेड्डी को इस मामले की तहकीकात करने और इसमें मुलविस ओहदेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की हिदायत भी दी।
वाज़ेह है कि मेदक पुलिस ने अब्दुल कदीर को हैदराबाद से गिरफ्तार करते हुए मेदक मुंतकिल किया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों से वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। अब डीजीपी ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इसकी तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। रियासती वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि तेलंगाना ने अमन व सलामती को बरकरार रखते हुए मुल्क भर में मिसाल कायम की है। महबूबाबाद में डिस्ट्रिक्ट सेंटर के टाउन पुलिस स्टेशन में ख़वातीन व अतफ़ाल दोस्ताना कमरे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के फौरी बाद वज़ीर आला केसीआर ने पुलिस निज़ाम की तरक्की और जदीदकारी पर तवज्जो मरकूज़ की। उनकी जस्तजू से ही रियासत में अमन व सलामती की बरकरारी के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। रियासती वजीर ने कहा है कि पुलिस स्टेशन में दोस्ताना कमरे के क़याम से ख़वातीन और बच्चों को सहूलत होगी। रियासती वजीर ने मुतल्लिका एसपी को मुबारकबाद दी जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। सत्यवती राठौर ने कहा है कि रियासत में ख़वातीन की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मसाइल की यकसोई के लिए मुमकिन कोशिश कर रही है। కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 8 ఏళ్లలో పోలీసుల గౌరవం పెంచే విధంగా ఒకప్పుడు ఒక చిన్న చూపు పోలీసులను చూస్తే ఒక నమ్మకం విశ్వాసం మాకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఎక్కడైతే ఏదైనా సంఘటన జరిగితే అక్కడ ఒక నిఘా నేత్రంగా పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టమైంది మనం చూస్తా ఉన్నాం ఒకప్పుడు మహబూబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏ విధంగా ఉండేది ఈ రోజు ఏ విధంగా ఉంది ఎస్ఐ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇన్నోవా వాహనం కానీ ఎక్కడికైనా ఒక సంఘటన జరిగితే క్షణాల్లో అందుకునేటువంటి పరిస్థితి కానీ ఏదైనా కేసు అయితే ఆ సంఘటనను గంటలో ఛేదించేటువంటి ఒక టెక్నాలజీ కానీ ఈరోజు వచ్చింది। ఈరోజు హైదరాబాద్లో చూస్తే కమాండ్ కంట్రోల్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రతి గ్రామంలో ఒక పోలీసు ఉండే విధంగా వాళ్ళు తీసుకున్న అనేక చర్యలు పోలీసులను గౌరవించడంతో పాటు పోలీసుల పట్ల ప్రజలకు గౌరవం। रियासती बीजेपी के सदर बी संजय ने हिंदू धर्म का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले शिवाजी की मूर्तियों की तनसीब का मुतालबा किया। सिलसिला में शिवाजी के मुजस्समे की निकाब कुशाई तकरीब से खिताब करते हुए बी संजय ने कहा है कि हिंदू मजहब के लिए काम करना उनका मकसद है। मैं सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि मजहब की सियासत करूंगा। संजय ने कहा है कि शिवाजी एक जंगजू थे जिन्होंने हिंदू मजहब के लिए जद्दोजहद की। उनका कहना था कि शिवाजी ने मुगलों को शिकस्त दी। संजय ने कहा है कि हिंदू मजहब किसी के खिलाफ नहीं लेकिन कुछ लोग हिंदू मजहब को बदनाम करना फैशन समझते हैं। इन्होंने कहा है कि शिवाजी की तहरीक से सबक लेते हुए हिंदू समाज को मुत्तहिद करने के लिए काम करना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी राजस्थान के भरतपुर पहुंचकर जुनैद और नासिर के अफराद खानदान से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया है। सदर मजलिस की आमद की इत्तला की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में लोग भरतपुर में जुनैद के घर के पास जमा हो गए। बैरिस्टर अवैसी ने एक बार फिर शरपसंदों की तरफ से किए गए जालिमाना हमले की मजम्मत की। इन्होंने मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस वो इन तमाम गुंडों को क्रिमिनल्स को टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं पीटते हैं उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई कंप्लेन दी गई अगर उसी हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर जिला का जो सीआई है वहाँ की जो पुलिस है वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली भी है और परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस गैंग ने जो 6 एक्यूज जो है जिनको एलेज एक्यूज है एफआईआर नाम है वो इतना मारे जुनैद और नसीर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो
تو اس کے بعد وہاں سے 170 کلومیٹر دور 170 کلومیٹر دور لے جا کر ان کی گاڑی جلی ہوئی گاڑی جلی راک. آپ بتائیے کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ آخر کب تک بی جے پی ایسے گینگز کی سرپرستی اور ان کو پولیٹیکل پیٹرنیج دے گی؟ کتنے لوگوں کو آپ کتنے بچوں کو بیوہ کریں گے, کتنے بچوں کو ٹھیک کریں گے؟ آخر رول آف لا کہاں ہے؟ ارے کھلے ہتھیاروں کے ساتھ پھرتے ہیں, یوٹیوب پر گولی چلاتے ہیں, ویڈیو ڈالتے ہیں, سلور بٹن ملتا ہے, فیس بک پر وارث کا جسم دکھایا گیا, اس کے بعد وارث مر گیا تو ہریانہ کی پولیس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ سے ہمارا پریوار کہتے ہیں کہ اس کو مارا گیا. تو یہ تو اوپن ایک مرڈر ہے, اور اس کو اگر آپ جینوسائیڈ بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہریانہ اور راجستھان کی پولیس اور یہاں کی لیڈرشپ جو ہے, یہاں کے چیف منسٹر, ہریانہ کے چیف منسٹر, ان کو روکیں, اس گینگ کو پکڑیں, ان کو جیل میں ڈالیں. بھارت سنیے, بھارت میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی ہتھیار لے کر جس کو چاہے گولی مارے, جس کو چاہے پکڑے. یہ ویجیلنٹیز ہے یہ ویجیلنٹیز ہیں جن کو ختم کرنا ضروری ہے, ورنہ رول آف لا ختم ہو جائے گا, عدالت کو تالا ڈالنا پڑے گا, پولیس کو ریٹائر کرنا پڑے گا. یونائیٹڈ مسلم فورم نے ہریانہ میں 2 مسلم نوجوانوں ناصر اور جنید کو زندہ جلا دیے جانے اور تلنگانہ میں میدک پولیس کی جانب سے ایک نوجوان خدیر خان کو اذیت دے کر ان کی ہلاکت کا سبب بننے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. فورم کے صدر مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم اور فورم سے وابستہ مختلف علماء کرام و ارکان کی جانب سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے فورم کے جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے ہریانہ کے واقعے پر حکومت ہریانہ و مرکزی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھائے. بیان میں ملک میں مسلمانوں کو کسی نہ کسی عنوان سے ہراساں کیے جانے کے واقعات کو انتہائی افسوسناک قرار دیا. تلنگانہ میں پیش آئے واقعے پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ قاتی پولیس عہدیداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور متوفی کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کی ایکس گریشیا ادا کریں. شمس آباد ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کی توسیع کے لیے پیش رفت شروع ہو گئی ہے. میٹرو ریل کے ایم ڈی NVS ریڈی نے ہفتے کو منعقد عہدیداروں کے ہمراہ روٹ میپ کا معائنہ کیا ہے. نانک رام گھوڑا جنکشن سے رایت درگم اسٹیشن تک کی روٹ کا تفصیلی معائنہ کیا گیا. اس موقع پر NVS ریڈی نے کہا ہے کہ رایت درگم سے نانک رام گھوڑا تک مختلف امور بشمول انڈر پاس, فلائی اوور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اسی گھاٹ کے علاقہ بھشٹی واڑہ میں واقع تقریباً 24 چھوٹے مکانات بلدیہ کی طرف سے منہدم کر دیے گئے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے چیف سیکرٹری شانتی کماری اور GHMC کمشنر سے بروقت نمائندگی کرتے ہوئے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بتایا کہ جلد سے جلد متاثرین کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. نامپلی چنتل بستی ویر نگر میں مقامی عوام میں پھل تقسیم کیے گئے. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں منعقدہ اس تقریب میں مقامی عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مقامی مجلس کے سرگرم کارکن انل چندرا بھی اس موقع پر موجود رہے. داشتہ کے قتل میں ملوث آشنا کو پولیس نے گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی ضلع بولارام میونسپلٹی کی حدود میں واقع وینکٹ ریڈی کالونی میں 14 فروری کو جیوتی نامی خاتون کا قتل ہوا تھا. پولیس نے بتایا کہ جیوتی کے بالا چندر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. جیوتی کے شوہر کی موجودگی میں بالا چندرا اس کے گھر آیا جاتا تھا. چند دن قبل سے بالا چندر کو شبہ تھا کہ جیوتی کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. اس بات سے برہم ہو کر 14 فروری کو اس نے اس وقت جیوتی کا قتل کر دیا جب وہ نیند میں تھی. پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے بالا چندر کو گرفتار کر لیا.
شہر حیدرآباد میں قتل واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ گھر کے کرائے کی ادائیگی کو لے کر دو بھائیوں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں بڑا بھائی ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں گوتم نگر کمیونٹی ہال کے پاس دو بھائیوں کے درمیان گھر کے کرائے کی ادائیگی کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ چھوٹے بھائی رنجن بورا نے بحث و تکرار کے دوران سبزی کاٹنے کی چھری سے بڑے بھائی پر حملہ کیا۔ مقامی واقعے پر ہی انجن بورا کی موت ہو گئی۔ بنجارہ ہلز پولیس نے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سائبر آباد کے مادھوپور زون میں ایس او ٹی کی طرف سے 16 پبس پر دھاوے کیے گئے۔ 2 پبس قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ہاٹ کپ پب 21 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو داخلہ دے رہا تھا، جبکہ برڈ باکس پب بغیر لائسنس کے چلایا جا رہا تھا۔ پولیس نے ہاٹ کپ پب کے مالک اور مینیجر کو گرفتار کر لیا، جن کے نام پون کمار اور آدتیہ بتائے گئے۔ برڈ باکس پب کے مینیجر ارجن اور مالک وامشی وردھن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں پور میں طلائی چین چھیننے کی واردات میں ملوث 2 سارقوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سارقوں کے قبضے سے 4 تولے کے طلائی زیورات، 1 پلسر گاڑی ضبط کر لی گئی۔ سارقوں کی شناخت ورنگل کے ساکن 23 سالہ سریش اور 21 سالہ نکھل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ جاریہ ماہ کی 8 تاریخ کو تنہا جانے والی 2 خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ جب تک ہریانہ کی حکومت اور بی جے پی ایسے لوگوں کو حفاظت فراہم کرتی رہے گی، یہ لوگ ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ ناصر اور جنید کی موت کے لیے ہریانہ اور راجستھان حکومت ذمہ دار۔ الور میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پریس کانفرنس۔ پولیس کی مبینہ اذیت رسانی سے جاں بحق ہوئے عبدالقدیر کی تدفین انجام دے دی گئی۔ مجلس کے احتجاج پر ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف FIR، DGP نے تحقیقات کا دیا حکم۔ ریاست میں خواتین کی حفاظت کو اولین ترجیح، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کے لیے پولیس کوشاں۔ اور گھر کے کرائے کی ادائیگی کو لے کر 2 بھائیوں میں جھگڑا، چھوٹے نے بڑے بھائی کا کیا قتل، بنجارہ ہلز حدود میں افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔